بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 77 سالہ لیلہ خالد اس وقت عمان میں مقیم ہیں۔ ان کی شادی فیاض راشد حلال سے ہوئی ہے اور ان کے 2 بچے بدر اور بشر ہیں۔ انہیں دیکھ کر کوئی بھی اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیک کفایہ پہنے ہاتھوں میں AK-47 لیے یہ خاتون فلسطینی جدوجہد کی سب سے اہم کردار تھیں۔ یہ داستان ہاتھ میں انگوٹھی کے نگینے کی جگہ گولی پہنے ہوئے فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کرنے والی اس باہمت خاتون کی ہے جس نے اسرائیلی جہاز ہائی جیک کرنے کے لیے 6 بار پلاسٹک سرجری کروائی۔ ناظرین، دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہائی جیکنگ، جس میں کسی بھی ملک کا طیارہ اغوا کرنا اور اس کے ذریعے اپنے مطالبات منوانا ہے۔ ہائی جیکنگ جیسے جرم میں اول تو کسی خاتون کا ملوث ہونا ہی حیرت کی بات ہے، لیکن کسی نوجوان لڑکی کا جہاز ہائی جیک کرنا، پھر پلاسٹک سرجری سے اپنی شکل تبدیل کرانا اور ایک بار پھر ہائی جیکنگ کرنا، یہ تو یقیناً ایسی حیران کن کہانی ہے جو فلمی لگتی ہے۔ لیکن دنیا میں یہ واحد مثال فلسطینی خاتون لیلہ خالد کی ہے جس نے ایک بار نہیں کئی بار جہاز ہائی جیک کیا۔ ناظرین، یہ 29 اگست سن 1969 کی بات ہے۔ سفید لباس میں ملبوس اور سن ہیٹ سن گلاسز پہنے ایک 25 سالہ خاتون روم کے ایئرپورٹ پر پرواز نمبر TWA 840 کی منتظر تھیں۔ وہ اندر سے بہت گھبرائی ہوئی تھیں۔ ہالی ووڈ اداکارہ آڈری ہیپ کی طرح نظر آنے والی یہ نوجوان خاتون ایئرپورٹ سیکورٹی کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ایک پستول اور 2 دستی بم اپنے ساتھ لانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھیں کہ وہ ایئرپورٹ کی انتظار گاہ یعنی ویٹنگ لاؤنج میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے شخص سلیم عیساوی کو نہیں پہچانتی۔ سلیم عیساوی در حقیقت فلسطین کی آزادی کے پاپولر فرنٹ کے کمانڈو یونٹ کا ایک اہم رکن تھے، جبکہ اس نوجوان خاتون کا نام لیلہ خالد تھا۔ لیلہ اور ان کے ساتھی عیساوی نے دانستہ طور پر فرسٹ کلاس کی نشستیں بک کروائی تھیں تاکہ انہیں طیارے کے کاکپٹ تک پہنچنے میں آسانی ہو۔ لیلہ خالد سن 1973 میں شائع ہونے والی اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں کہ چونکہ میں اور عیساوی الگ الگ بیٹھے تھے، اس لیے ویٹنگ لاؤنج میں موجود شکاگو میں رہنے والا ایک یونانی امریکی مسافر مجھ میں زیادہ ہی دلچسپی دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ 15 سال امریکہ میں رہنے کے بعد اپنی والدہ سے ملنے کے لیے اپنے گھر یونان جا رہا تھا۔ ایک بار تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس سے کہوں کہ وہ یہ طیارہ چھوڑ کر کسی دوسرے طیارے سے سفر کر لے، لیکن پھر میں نے خود کو روک لیا۔ طیارے کے اندر لیلہ خالد اور سلیم عیساوی کی سیٹیں آس پاس تھیں۔ ایئر ہوسٹس نے لیلہ کو کافی اور عیساوی کو بیئر پیش کی۔ ایئر ہوسٹس کے بہت اصرار کے باوجود لیلہ خالد نے کچھ نہیں کھایا۔ لیلہ نے ایئر ہوسٹس کو بتایا کہ انہیں ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے اور ان کے پیٹ میں درد ہے، لہٰذا انہیں ایک اضافی کمبل دے دیا جائے۔ جیسے ہی کمبل مل گیا، لیلہ نے اپنے ہینڈ گرنیڈ اور پستول کمبل کے نیچے رکھ دی تاکہ بوقت ضرورت ان تک آسانی سے پہنچا جا سکے۔ شوٹ دی وومن فرسٹ کی مصنفہ ایلین میکڈونلڈ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں لیلہ خالد نے بتایا تھا، جیسے ہی طیارے کے عملے نے مسافروں کو کھانا پیش کرنا شروع کیا، سلیم اچھل کر کاکپٹ تک پہنچ گئے۔ ان کے پیچھے میں بھی اپنے گود میں رکھے ہینڈ گرنیڈ کو لے کر دوڑی۔ اسی دوران ایئر ہوسٹس کے ہاتھ سے ٹرے نیچے گر گئی اور وہ زور سے چیخی اور میری کمر میں پھنسی پستول میری پتلون کے اندر سے پھسل کر طیارے کے فرش پر جا گری۔ میں نے اور عیساوی نے چیخ کر کہا کہ فرسٹ کلاس میں موجود تمام مسافر اور عملے کے ارکان طیارے کی عقبی سائڈ پر موجود اکانومی کلاس میں چلے جائیں۔ اس ہائی جیکنگ میں لیلہ خالد کو پائلٹ اور فضائی ٹریفک کنٹرول روم سے بات کرنے کا کردار دیا گیا تھا۔ ابتدا میں لیلہ نے پائلٹ سے طیارے کو اسرائیل کے لوڈ ایئرپورٹ لے جانے کے لیے کہا، جسے اب ڈیوڈ بین گورین ایئرپورٹ کہتے ہیں۔ جیسے ہی طیارہ اسرائیلی خطے میں داخل ہوا،
اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے 3 معراج طیارے پرواز کرنے لگے۔ جنگی طیاروں کو دیکھ کر مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ان کا خیال تھا کہ اسرائیلی فضائیہ ان کے طیارے کو مار گرائے گی۔ لیلا خالد نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور کہا کہ اب آپ ہمیں فلائٹ TWA 840 کی بجائے PFLP یعنی فری عرب فلسطین کے نام سے پکاریں گے۔ طیارے کے پائلٹ نے پہلے لیلا کو ہدایت ماننے سے انکار کیا، لیکن جب لیلا نے اسے اپنا دستی بم دکھایا تو انہوں نے ہدایت پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ لوڈ ایئرپورٹ کی طرف جانے کا حکم صرف اسرائیلیوں کو چکمہ دینے کے لیے تھا۔ جہاز لوڈ ایئرپورٹ کے اوپر سے گزرا۔ نیچے سینکڑوں اسرائیلی فوجی اور ٹینک ہائی چیکروں سے نمٹنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ تب لیلا خالد نے پائلٹ کو طیارہ دمشق لے جانے کا حکم دیا۔ راستے میں انہوں نے پائلٹ سے کہا وہ اسے ان کی لیلا کی جائے پیدائش حیفا کے اوپر سے لے جائے۔ بعد میں لیلا خالد نے اپنی سوانح عمری میں لکھا، جب میں نے فلسطین کو اوپر سے دیکھا تو 1 منٹ کے لیے میں یہ بھول گئی کہ میں کسی مہم کا حصہ ہوں۔ میرے دل میں یہ ہوک اٹھی کہ میں اپنی دادی، اپنی پھوپھیوں اور وہاں موجود ہر فرد کو پکار کر کہوں کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ بعد میں پائلٹ نے بھی کہا کہ جب ہم حیفا کے اوپر اڑ رہے تھے تو اس نے میرے چہرے کے رونگٹے کھڑے ہوتے دیکھا تھا۔ دمشق ایئرپورٹ پر لینڈنگ کے بعد سلیم عیساوی نے طیارے کے کاکپٹ میں دھماکہ خیز مواد ڈال دیا اور اسے اڑا دیا۔ ان کے بقول فلسطینی عوام کی جانب دنیا کی توجہ راغب کرنے کا یہ سب سے مؤثر طریقہ تھا۔ لیلا خالد کو اکثر تاریخ کی پہلی خاتون ہائی جیکر کہا جاتا ہے، لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس واقعے سے 3 سال قبل سن 1966 میں کونڈورس آرگنائزیشن کی جانب سے طیارے کو ہائی جیک کر کے اسے فاک لینڈ لے جانے والی بھی ایک خاتون تھی۔ ایلین میک ڈونلڈ اپنی کتاب شوٹ دی ویمن فرسٹ میں لکھتی ہیں، PFLP کی قیادت اس ہائی جیکنگ کی تشہیر سے بہت خوش تھی۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ کے ممالک کے دورے پر اپنی سٹار کامریڈ لیلا خالد کو بھیجا۔ وہ جانتے تھے کہ اسرائیلی لیلا خالد کو اغوا کرنے اور اسے مارنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں عرب ممالک کے دورے پر بھیجا گیا۔ لیکن ان کے آس پاس محافظوں کا ایک حفاظتی پہرہ تھا۔ لیلا خالد عرب دنیا کی ہیروئن بن چکی تھی۔ اس کے بعد لیلا خالد نے اپنی ناک، رخساروں، آنکھوں اور منہ کی 6 جگہ سے پلاسٹک سرجری کروائی تاکہ ان کی صورت شکل بدلی جا سکے اور وہ دوسری ہائی جیکنگ کے لیے تیار ہو سکیں۔ ستمبر 1970 میں لیلا خالد نے لبنان سے یورپ کا رخ کیا۔ 4 ستمبر کو جرمنی کے اسسٹنٹ گارڈ میں انہوں نے پیٹرک ارگیلو سے ملاقات کی، جو اگلی ہائی جیکنگ میں ان کے ہمراہ جانے والے تھے۔ یہ دونوں پہلے کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ 6 ستمبر کو دونوں اسٹیٹ گارڈ سے نیو یارک کا ٹکٹ لے کر ایک ساتھ ایمسٹرڈیم گئے تھے۔ پیٹرک امریکہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ایمسٹرڈیم میں یہ دونوں اسرائیلی ایئر لائن کی پرواز ELAI 219 سے نیو یارک جا رہے تھے۔ سارا اردنگ اپنی کتاب لیلا خالد آئیکون آف پیلسٹین لبریشن میں لکھتی ہیں کہ جب یہ دونوں طیارے میں سوار ہوئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے 2 ساتھی جنہیں اس ہائی جیکنگ میں ان کی مدد کرنی تھی، انہیں اسرائیلی ایئر لائن کے عملے نے نشستیں دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی جیکنگ کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پرواز کے اغوا میں 2 سے زیادہ افراد کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اس طیارے میں مسلح سیکورٹی گارڈ موجود ہوتے ہیں اور طیارے میں سوار ہونے والوں کی 3 بار تلاشی لی جاتی ہے۔ اس بار لیلا خالد اور ان کے ساتھی اکانومی کلاس میں بیٹھے تھے۔ لیلا خالد نے BBC سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ارگیلو کو پتہ تھا کہ اسے کیا کرنا ہے اور میں جانتی تھی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ہمارے پاس اپنے ہتھیار تھے۔ میرے پاس 2 دستی بم تھے۔ پیٹرک کے پاس بھی ایک ہینڈ گرنیڈ تھا۔ میں نے بہت چھوٹی سکریٹ پہن رکھی تھی۔ میں نے سکریٹ کے اندر سارے نقشے چھپا رکھے تھے۔ جب لیلا خالد کاکپٹ کی طرف بھاگیں
تو پائلٹ نے پہلے ہی اس کا دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا۔ ڈیوڈ را نے اپنے کتاب ٹیرر ان بلیک ستمبر میں لکھا کہ لیلا خالد نے اپنی خصوصی طور پر تیار کردہ برا سے دونوں ہینڈ گرنیڈ نکالے ہی تھے کہ طیارے میں سوار گارڈز نے فائرنگ شروع کر دی۔ پیٹرک نے جوابی فائرنگ کی۔ اس دوران پیٹرک کو گولی بھی لگی۔ لیلا پر 2 گارڈز اور مسافروں نے حملہ کیا۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا جس سے ان کی بہت سی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ ناظرین، اسی دوران ہوشیار پائلٹ نے اچانک طیارے کو نیچے کی جانب موڑ دیا جس کی وجہ سے لیلا خالد اپنا توازن کھو بیٹھیں اور نیچے گر پڑیں۔ مسافروں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ ان کی سیٹ بیلٹ بندھی ہوئی تھی۔ طیارہ نمایاں طور پر نیچے آ گیا جس سے یہ امکان بھی ختم ہو گیا کہ اگر دستی بم پھٹا تو بھی کیبن میں ڈپریشن نہیں ہوگا اور کم سے کم نقصان ہوگا۔ بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے لیلا خالد نے بتایا تھا کہ آدھے گھنٹے بعد ہم کھڑے ہو گئے اور میں نے اپنے دانتوں سے ہینڈ گرنیڈ کی پن نکالنے کی کوشش کی۔ جو ہی ہم کھڑے ہوئے اور چیخے سیکورٹی اہلکاروں نے فائرنگ شروع کر دی۔ میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں کاکپٹ کی میجک آئی سے دیکھ رہا ہے۔ میں نے ان کو متنبہ کیا کہ میں 3 تک گنوں گی، اگر تب تک کاکپٹ کا دروازہ نہیں کھولا تو میں جہاز اڑا دوں گی، لیکن میں طیارہ اڑانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ کچھ لمحوں کے بعد کسی نے میرے سر پر پیچھے سے وار کیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ لیلا خالد نے اپنی سوانح عمر میں لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خون سے لت پت ارگیولو کی کمر پر ایک گارڈ نے کھڑے ہو کر 4 گولیاں داغیں۔ زخمی مارشل شلومو وائلڈ کی حالت پر تشویش کی وجہ سے ELAI کے پائلٹ نے لندن میں ہنگامی لینڈنگ کی۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک اور طیارہ لندن کی ہیتھرو ہوائی اڈے سے روانہ ہونے والا تھا۔ ڈیوڈ راب اپنی کتاب ٹیرر ان بلیک ستمبر میں لکھتے ہیں کہ ارگیولو پر گولی چلانے والے مارشل بارلیواؤ کو طیارے کے بیچ سے اتار کر ایک دوسرے طیارے میں سوار کرایا گیا تاکہ اسے برطانوی دائرہ اختیار سے نکال لیا جائے اور اسے ارگیولو کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ لیلا خالد کو کچھ مسافروں کی ٹائی کی مدد سے باندھ کر فرش پر لٹا دیا گیا۔ لیلا خالد کی خوش قسمتی تھی کہ اسرائیلی سیکورٹی فورسز نے اسے گرفتار نہیں کیا بلکہ برطانوی پولیس نے اسے گرفتار کیا۔ جیسے ہی طیارہ لینڈ ہوا، پیٹرک ارگیولو کی لاش کو ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ لیلا خالد اپنی سوانح عمری مائی پیپل شیل لیو میں لکھتی ہیں کہ میں نے سیکورٹی اہلکاروں سے درخواست کی کہ وہ میرے ہاتھ کھول دیں۔ میں نے پیٹرک کے جسم کے پاس کھڑی ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور دوستی کے جذبے سے مغلوب ہو کر ہونٹوں کو چوما اور پھر میں رو پڑی۔ یہ میرے لیے بہت افسوسناک لمحہ تھا کیونکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی بجائے مجھے مر جانا چاہیے تھا کیونکہ یہ ہماری لڑائی تھی، وہ تو ہماری مدد کرنے آیا تھا۔ لیلا خالد کو لندن کے ایلنگ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا جہاں اگلے کچھ دنوں تک چیف سپرنٹینڈنٹ ڈیوڈ پریو نے ان سے پوچھ گچھ کی۔ لیلا کے ساتھ جیل میں اچھا سلوک ہوا۔ کچھ خواتین پولیس اہلکار ان کے ساتھ ٹیبل ٹینس بھی کھیلتی۔ لیلا نے پڑھنے کے لیے کچھ مواد طلب کیا۔ جب انہیں کچھ خواتین کے رسالے پڑھنے کے لیے دیے گئے تو وہ ناراض ہو گئیں اور لینے سے انکار کر دیا۔ پھر انہیں اخبارات دستیاب کرائے گئے۔ لیلا کو نہانے کے لیے اسٹیشن چیف کا باتھ روم دیا گیا۔ ان کے لیے صاف کپڑے اور تولیے لائے گئے۔ جب ایک خاتون گارڈ کو ان کے کمرے میں بٹھانے کی کوشش کی گئی تو لیلا نے غصے سے جواب دیا، میں خود کو نہیں ماروں گی، مجھے ابھی اور بھی مہمات میں حصہ لینا ہے۔ جب لیلا خالد نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ وہ کچھ دیر کے لیے کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہیں تو انہیں جیل کی اونچی منزل پر لے جایا گیا اور کھڑکیاں کھول دی گئیں تاکہ وہ تازہ ہوا لے سکیں۔ انہیں روزانہ 6 روز میں سگریٹ پینے کی اجازت تھی۔ متعدد بار پولیس اہلکاروں نے انہیں 6 سے زیادہ سگریٹ بھی فراہم کیے۔ لیلا خالد سے پوچھ گچھ کے دوران ڈیوڈ پریون نے انہیں بتایا
کہ ELAI کے علاوہ سوئس ARTWA پانام اور برطانوی طیارے کو بھی اغوا کیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی لیلا خالد نے کہا کہ برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ پریو نے انہیں بتایا کہ 9 ستمبر کو بحرین سے لندن آنے والا برٹش ایئر کے طیارے کو اغوا کر کے اردن کے ڈاوسن فیلڈ لے جایا گیا ہے۔ جب لیلا خالد نے ان سے پوچھا کہ ان کا مطالبہ کیا ہے تو پریو نے جواب دیا کہ وہ آپ کی رہائی چاہتے ہیں۔ 28 ستمبر کو پولیس اہلکاروں نے لیلا کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس دن مصری صدر جمال عبد الناصر کی موت کی خبر اخبارات میں شائع ہوئی تھی۔ آخرکار برطانوی حکومت نے لیلا خالد کو اپنے 114 مسافروں کے بدلے میں رہا کیا۔ 24 دنوں تک برطانوی جیل میں رہنے کے بعد 1 اکتوبر سن 1970 کو رائل ایئر فورس کا ایک طیارہ لیلا خالد کو لے کر قاہرہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو اغوا کیے گئے تمام طیاروں کو ڈاوسن فیلڈ میں بارود سے اڑا دیا گیا۔ اس واقعے کے بہت سال بعد BBC نے لیلا خالد سے پوچھا کہ آپ نے جو کیا اس پر آپ کو افسوس ہے؟ لیلا خالد کا جواب تھا بالکل بھی نہیں۔ ان سے پھر سوال کیا گیا کہ آپ کی وجہ سے جہاز میں سوار سینکڑوں مسافر دہشت زدہ ہوئے اور انہیں ذہنی صدمہ پہنچا اور طیارے کا عملہ بھی بری طرح زخمی ہوا۔ لیلا خالد نے جواب دیا، میں معافی مانگ سکتی ہوں کہ انہیں صدمہ پہنچا لیکن وہ محفوظ رہے۔ اس کارروائی کا مقصد ان کو تکلیف دینا نہیں تھا، لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بحیثیت انسان ہمیں اور ہمارے انسانی حقوق کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی نئی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل اسلامک نالج 1122 کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔